اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چوتھی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی، یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پانچویں حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ چھٹی حدیث ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان پانچ کلموں کے ساتھ دعا کرے گا، جو سوال بھی کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ساتویں حدیث ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نکائے کرم تجھ پر ہے یا ارحم الراحمین۔ خلاصہ حدیث ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لفظ اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد لا الہ الا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف یا اللہ اسم اعظم ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا کروڑوں کی تعداد میں ورد کرے وہ اسم اعظم کے اسرار کو پالے گا اور اس کے بعد زبان سے جو نکالے گا وہی پورا ہوگا۔ ورد کا احسن طریقہ یہ ہے کہ 10,000 مرتبہ صبح اور 10,000 مرتبہ سونے سے پہلے ورد کیا جائے اور 7 سال تک یہی معمول جاری رکھا جائے تو آخر اس پہ خواہش اسم اعظم کے فوائد حاصل ہونے لگیں گے۔